السلام علیکم ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ کا رمضان المبارک بہترین گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو نوازے، اور جو سکون، عافیت اور جو ایک روح، دل، دماغ اور ہر لحاظ سے ارد گرد پھیلے ہوئے سکون، عافیت ملتی ہے اس جب بھی ماہ رمضان آتا ہے، اس کے مقدس، اس کے تبرکات، اس کی رحمتیں، برکتیں، جو نزول جو اللہ کی رحمتوں کا ہوتا ہے، وہ خود بخود ہمارے اندر کہیں باطن میں بھی جھلکتا ہے اور ظاہر میں بھی جھلکتا ہے۔ انسان کی روٹین بدل جاتی ہے، صبح و شام کی سحر و افطار کی عبادات، تلاوت کلام پاک اور بہت سی جو جس سے نیکیاں ہو پاتی ہیں، جو اللہ کا ذکر ہو پاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ پودے، یہ چرند پرند، صرف انسان ہی نہیں، یہ اللہ کی سب مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور وہ جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ پودے، وہ جاندار بھی ہیں اور وہ بہت سکون کا باعث بھی ہیں۔ انسانوں کی خوشنمائی، ان کی خوشی، ان کا سکون، ان کو رہنمائی کے لیے بعض دفعہ یہ پودے، یہ درخت، یہ بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہی ماڈرن سائنس میں نفسیات کے جدید ماہرین نے بڑا واضح اس بات کا ثبوت دے دیا، اس کو پروف کر دیا کہ باغبانی، فطرت کے قریب رہنا، پودوں کے ساتھ کھیلنا، پودے لگانا، ان کی خیال رکھنا، پانی دینا، گوڈی کرنا، خوش رنگ پھول کھلنا، اور پودوں کی آرائش، اور ایسے جگہوں پہ، ایسے مناظر پہ جہاں فطرت کے حسین مناظر، درخت، پھول، پودے، سبزہ، گھاس، ندی نالے ہوں، وہاں پہ انسان کو خود بخود بہت سے اس کی ذہنی پریشانیاں، اس کی الجھنیں، اس کی نفسیاتی مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں، بہت سی باتوں کے رستے مل جاتے ہیں، بہت سے جس کو کہتے ہیں نا کلوز مل جاتے ہیں۔ تو جب ہم خوش رنگ پھولوں کو دیکھتے ہیں، ان اللہ کی قدرت پہ بے شک اور زیادہ یہ مضبوط یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس انسانیت سے، دنیا سے، اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ نہیں موڑا، اور ہر نیا کھلنے والا پھول، ہر پودا، ہر پتا، ہر بیج جس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نیا دنیا میں آنے والا زیرو بچہ جو ہے، اس بات کی امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت سے نہ ابھی اتنا ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہترین مقصود ہے۔ تو دوستو، اگر باغبانی اور پودوں کا شوق آپ پال لیجئے، اگر نہیں بھی ہے، آپ کے پاس جو چیز میسر ہے، اگر لان ہے تو اس کو خود سے اس کی بہتری کیجئے، ترتیب آرائش کیجئے، گھاس لگائیے، اس کی کٹائی کیجئے، پودے لگائیں، خوبصورت آرائش والے بھی، پھلدار بھی لگائیں، پھولدار بھی لگائیں، چھاؤں والے ایسے جو پودے جو گھنے سایہ دار ہوں، جن پہ پرندے بسیرا کریں، اپنے گھونسلے بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ باہر جو آپ کی گرین بیلٹس ہیں ان کے اوپر پودے لگائیں، ایسے جو دیکھنے والوں کو، راہ چلنے والوں کو خوشنما لگیں، سایہ دیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور ہمیں اپنے ملک کی اور دنیا کی جو بڑھتی ہی پولیوشن ہے، جو آلودگی ہے، اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پودے، جو پھول، یہ درخت، یہ جو ہے، یہ سبزہ جو ہے، جتنی ہم اس کو سرسبز بنائیں گے اپنے ملک و قوم کو، اپنی دنیا کو، اتنی ہی آلودگی جو ہے، ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہوگی، اور اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں جو ہیں، جو کہ انہی وجہوں سے پیدا ہو رہی ہیں، وہ بھی کم ہوں گی۔ تو آپ اپنے پاس جو آپ کے پاس میسر ہوں، اگر آپ کے پاس گارڈن نہیں ہے، آپ کھلا آسمان نہیں ہے، تو آپ کے پاس گملے اگر آپ لے سکیں، باوجود اس کے مہنگائی ہو گئی ہے، گملوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، پھر بھی مٹی کے گملے آپ کچھ رکھ سکتے ہیں، ان میں پودے اگر آپ اپنے مرضی کے خوبصورت سے آپ کاٹ چھانٹ کر کے اس کی لگا سکتے ہیں۔ آپ ایسے باغوں میں، پارکس میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ابھی بھی وہ ان دنوں جو بہار کے موسم میں گلاب نے کیا خوشبوئیں بکھیر رکھی ہیں، کیا خوبصورتیاں اور رنگ بکھیر رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سب پھولوں کی بہار ہے۔ ان سے لطف اندوز ہوں، ذہن کا تناؤ کم کریں، پریشانیاں کم کریں۔ یہ مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، انتشار، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ میڈیا، سوشل میڈیا کو دیکھ پہ سارے منتشر ذہن کو کر دینے والی باتیں سن کے یقیناً انسان بہت پریشان ہے۔ ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ اس احساس پہ مبتلا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو جائے، رات کو، شام کو کیا ہو جائے، کل پتہ نہیں کیا ہو جائے، خدا نہ خواستہ دیوالیہ نہ ہو جائے، ملک ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ تو اس جو ہے نا، یہ جو بد امنی، جو بے چینی، جو ہمارے ذہنوں، دلوں، دماغوں میں ہمارے اندر بٹھایا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں
فطرت سے ہم آغوش ہونا ضروری ہے، ہمیں کھلی فضاؤں میں سانس لینا ضروری ہے تاکہ ہم خود بھی ہماری ذہن کھلے رہیں، ہمارے ذہن دل دماغ کے دریچے کھلے رہیں، ہم سوچ سکیں، سمجھ سکیں، ہم فہم ادراک سے کام لیں، کہاں پہ کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے، اور سچ اور جھوٹ کہاں ملایا جا رہا ہے۔ اور ہمیں جب ہم فطرت کے قریب ہوتے ہیں، ہم ان خوش رنگ پھولوں، بیلوں، پودوں، پھولوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو اپنے ارد گرد، اور خود ان کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ خود اپنا کام کرتے ہیں، ان کو خود ان کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو ہم اصل میں فطرت کے ساتھ ہم منسلک ہو رہے ہیں۔ تو پھر قدرت ہماری مدد کے لیے بھی آتی ہے، ہمیں سکون بھی ملتا ہے، ہمارا ڈپریشن بھی ختم ہوتا ہے، انزائٹی بھی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تھیراپی ہے جو کہ گارڈننگ، باغبانی اور پھولوں کی نرشمنٹ، اگر آپ کے پاس گملے رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے یا نہیں ہے تو کوئی گھر میں بوتلیں ہوں گی پرانی، کوئی اور جار ہوں گے، گلاس جار ہو، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ہو، کوئی گلدان ہوں گے، ان میں پانی بھریے اور ان میں منی پلانٹ اور دیگر بیلیں اور جو پودے لگ سکتے ہیں ان کو لگائیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ عرصہ آپ ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کی جڑیں پھوٹ جاتی ہیں۔ تو سبزہ جو ہے یہ ویسے ہی ٹھنڈک دیتا ہے، اس کے بارے میں ہی یقیناً یہ ایک قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ہمارے ذہن کو بھی کھولتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت بند انوائرمنٹس میں رہتے ہیں اور جن کے پاس سہولت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کھلے باغات اور مقامات پہ جا سکیں یا اپنے بہت زیادہ چہل قدمی کر سکیں، تو ایسے لوگ اکثر زیادہ ذہنی گھٹن اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو فطرت اور قدرت کے ساتھ ہمکنار نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آج آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے آفیسز میں چلے جائیں، ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، جو ساری بلڈنگز جو بہت لگژری بلڈنگز ہیں اور جو بہت جدید عمارتیں ہیں، پاکستانی نہیں، پاکستان سے باہر دنیا کی ہر جگہ پہ آپ کو وہاں پہ انڈور پلانٹس ملیں گے، آپ کو بہت بڑے بڑے درخت رکھے ملیں گے مالز کے اندر، جو کہ قدرتی بھی ہوتے ہیں اور مصنوعی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ فطرت سے ہم آہنگی کہیں انسان کی فطرت میں، اس کی سرشت میں شامل ہے۔ اس لیے ہم ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے، انسان وہاں پہ پودے پھول رکھ کے کسی طریقے سے اپنی آپ کو منسلک کرتا ہے فطرت کے ساتھ، اور یہاں سے اس کی سکون کا باعث بھی ہے۔ جب آپ کچھ عمارتوں، کنکریٹ کی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے، چاہے جتنی مرضی وہ سجی ہوئی ہوں، صوفے، کارپیٹس اور بے شمار شاندار آرائشی چیزیں رکھی ہوں، لیکن ایک دم آپ کا دھیان کسی پودے کی طرف جائے گا، کسی کونے میں کوئی بیل کسی گلدان میں لٹک رہی ہوگی، پھول تازہ تازہ کسی گلدان میں لگے ہوں گے، تو آپ کی نظر خود بخود ٹکے گی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اندر ایک خوشی آتی ہے، ایک سکون آتا ہے۔ تو یہ جو سٹریس ریلیف ٹیکنیک بھی ہے، اور یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بہت مشینی قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اوپر سے جو حالات و واقعات پاکستان کے، ہمارے ملک کے، دنیا کے چل رہے ہیں، انہوں نے ویسے ہمیں اندر باہر سے جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمیں ہوش نہیں آ رہی۔ اس میں ضروری ہے کہ ہم جو موقع ملے، ہم آج کل یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جا رہا ہے، الحمدللہ بہت پرسکون، بہت ٹھنڈا میٹھا اللہ نے فرما دیا، اللہ کی رحمت و برکت ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھنڈک بھی بڑھ گئی، تو چہل قدمی کریں، فارغ وقت ملے، ایک تو صحت کے لیے اچھا ہے، اور ذہنی تراوٹ کے لیے، ذہن کی نشو و نما کے لیے اور ذہن کو تازہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی سے ہم اور اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل محلہ اور اپنے سارے ملک و قوم کے لیے اور دنیا میں ہم بہتری اور مثبت کردار ادا کر سکیں گے، جب ہم صحت مند دل، دماغ، ذہن رکھیں گے، اور یہی سوچ صحت مند ذہن صحت مند جسم رکھتا ہے، اور صحت مند ذہن جو ہے وہ مثبت اور پر امید باتیں کرتا ہے، اور امید اور اچھی سوچ اور اچھے نظریات پھیلاتا ہے۔ بیمار ذہن کیا دیں گے کسی کو، جو کہ خود اپنی ہوس میں اور اپنے ہی انتشار میں اور اپنے ہی اندر کسی کشمکش میں اتنا مبتلا ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے، جو خود غرضی میں مبتلا ہیں، ان لوگوں سے کوئی غرض نہ رکھیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجئے، دعا مانگیے، بے شمار دعائیں مانگیے، اللہ سے راضی کیجئے کہ ہمارے حال پہ اللہ رحم فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ فطرت سے ہم آغوش ہوں، ہم آہنگ ہوں، اور باغبانی بہت بہترین ذریعہ ہے فطرت سے ہمکنار ہونے کا۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔